لیکن ہم تالی بجائیں گے اگر ہمارا حق چھینے گی، ہم اس سے لڑیں گے، عوام سے لڑنا ہمارے لیے کبھی فلاح و بہبود کا سبب نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے کلمات کے ساتھ میں پھر اللہ کی ذات سے لوگوں کو رکھتا ہوں کہ آنے والے دن آپ حضرات کے لیے خوشخبری کے دن ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کی موجودہ صورتحال میں ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی زندگی جو ملک کے لیے قربانیوں بھری زندگی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے خاص طریقے پر ملک کی آزادی کے بعد ہمارے سامنے ان کی زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ ہم اس ملک کے اندر ایک اقلیت ہیں اور ہماری زندگی ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد مختلف مشکلات اور مسائل کی زندگی رہی ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان حضرات نے جن کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، ہمارے وہ اکابر جنہوں نے قید و بند کی مصیبتوں کو ہنستے کھیلتے برداشت کیا تھا، ملک کی آزادی کے بعد جن مسائل سے مسلم اقلیت دوچار ہوئی، ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں وہ لوگ کبھی سڑکوں پر نہیں اترے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد اسی ہندوستان کے اندر بابری مسجد کا مسئلہ اٹھا۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ ان کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی، ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان عمل میں کام کرنے والے لوگ تھے، سڑکوں پر نہیں اترے۔ یہاں دیوبند میں بقرعید صبح کو ہونے والی ہے، رات میں فورس آئی اور اس زمانے میں گائے ذبح کی جاتی تھی، جتنی گائے بنی ہوئی تھی فورس آئی اور سب کو بل بھر کر لے گئی۔ یہ واقعہ مسلمان کے سامنے ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ وہ لوگ سڑکوں پر نہیں اترے، اس لیے کہ میں آج آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان کے سامنے اس طرح کے واقعات شہر و شہر، صوبہ و صوبہ ہیں۔ آپ کے اکابر نے جس طریقے کو اختیار کیا تھا، آپ اسی طریقے کو اگر اپنائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، یوپی میں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہر آدمی اپنی شکل و صورت، اپنے قد و قامت، رنگ و روپ، اپنی زبان کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے اور
شکل و صورت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے اکثریت اور اقلیت میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ سے رہنے والے ہیں۔ یہ آج ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک کی اکثریت اس فرقہ پرست ذہنیت کا شکار ہو گئی ہے، اور جو فرقہ پرست ذہنیت اپنے ہاتھ میں طاقت رکھتی ہے وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر امتیاز کر رہی ہے اور نفرت کو پیدا کر رہی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک پیغام دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنے اکابر کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، ان حالات کا مقابلہ کریں، پست ہمتی کو نہ آنے دیں، لیکن حالات کا مقابلہ سڑکوں پر اتر کر نہیں کریں بلکہ پیار و محبت کی بارش کا ظاہر کریں۔ اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو آپ یقین کیجیے کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں، خدا کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ صحیح ہے، دنیا کی طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں، ملک کو آگ لگی ہے، لیکن قسم کھانے کے لیے کسی کی زبان سے کلمہ خیر نہیں نکلا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، خدا محکم الحاکمین ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے وہ پیغامات، وہ قرآن کی آیتیں، وہ رسول اللہ کے فرمان، جن کو مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کی جو تعلیم ہے، اگر مسلمان خدا کی توفیق سے ہم اس کو سینے سے لگائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، قطع نظر اس کے کہ کسی کا دین، دھرم اور مذہب کیا ہے، ہم پیار و محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قربت کو اختیار کریں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین کی نصرت ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آگ لگانے والے خود اس آگ میں فنا ہو جائیں گے، پیار و محبت کو اٹھانے والے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائی، آگ جہاں ہے، بڑے شہروں میں ہے تب، چھوٹے قصبات میں ہے تب، دیہاتوں کے اندر ہے تب، مدرسے چلاتے ہیں تب، اسکول چلاتے ہیں تب، آپ اپنے بھائیوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہو، ان کو قریب کریں، آپ دکھلائیں کہ مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دیتے ہیں، اسکولوں کے اندر کیا تعلیم دیتے ہیں، آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں۔ آپ ان حالات کا مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو اسی طرح کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر اتریں، وہ انتہائی غلطی کر رہے ہیں، اور ملک کے مستقبل کو، اقلیتوں کے مستقبل کو، اکثریت کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ میرا یہ
موقع نہیں تھا، میں تو ان کے بلانے کے اوپر آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے آنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو میرا جی چاہا کہ میں بھی اپنے اس پیمان کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ چاہتی ہے دنیا، ارباب اقتدار چاہتے ہیں کہ اسی طرح مسلمان ہندو